ایک انہوں نے کہا کہ نماز ان کی زندگی کی قضا ہو گئی، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ بلوغت کے بعد سے لے کر ابھی تک بہتر ہے کہ آپ لڑکے ہیں تو 12 سال سے حساب کر لیں، ابھی تک جتنی آپ کی عمر گزری سب سے پہلے دل سے پوچھیں کہ کتنے سال کی نمازیں نکلی ہوں گی، آپ کا دل جتنے سال پر گواہی دے مطمئن ہو کہ اتنے تو ہوں گے، اندازہ ہی ہوگا، تو وہ بس آپ لکھ لیں، اتنے سال کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہیں۔ ہر دن کی 6 نمازیں بنتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر کو مستقل نماز مانا، یہ 6 نمازیں آپ کو قضا کرنی ہیں۔ 3 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت، باقی ہر ٹائم میں آپ یہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضائے عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے۔ ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹیو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضائے عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضائے عمری نہیں کرے گا۔ 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دے تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے تھے، تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا، باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضائے عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت مؤکدہ کا، کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو، اور انہیں فرض کے بدلے تول لو، اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے۔ تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی۔ قضا نمازیں کب اور کیسے پڑھیں؟ اگر ایک آدمی کی کئی دنوں کی نمازیں قضا ہو اور وہ دن بھول چکا ہو تو وہ ہر دن کی متعین نیت کیسے کرے گا؟ نیز وہ قضا نمازیں کن اوقات میں پڑھ سکتا ہے؟ یہ محمد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے۔ یعنی ان کا خلاصہ یہ نکلا کہ قضا نمازوں میں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جو قضاء عمری خاص طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے دن کی کون سی نماز ہے، تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ قضاء عمری کیسے ادا کی جائے، اس کی نیت کیسے کی جائے؟ آپ نے سب سے پہلے تو ایک ڈائری میں ایک حساب لکھنا ہے کہ میرے ذمے کی قضا نمازیں ٹوٹل کتنی ہیں، ایک اندازہ لگانا ہے کہ آپ بالغ کب ہوئے تھے، اور اس کے بعد کون سی نمازیں آپ پابندی سے پڑھتے رہے ہیں، کون سی پابندی سے چھوڑتے رہے ہیں۔ جمعے کی نمازیں تو اکثر لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک ظاہر 100% نتیجے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے، ایک لم سم اندازہ لگا کے ایک غالب گمان جس طرف جائے آپ نے ایک ڈائری میں نوٹ کر لینا ہے کہ جی میری اتنے سال کی فجر کی نمازیں، اتنے سال کی ظہر کی نمازیں، اتنے سال کی عصر کی، اتنے سال کی مغرب کی، اتنے سال کی عشاء کی، اور وطر بھی مستقل ایک نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا جو کہ وطر ہے، لیکن ظاہر ہے دوسری حدیثوں میں 5 نمازوں کو فرض قرار دیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطر نہ تو 5 نمازوں جیسی فرض ہے اور نہ بالکل ایسی جیسے عام نوافل ہوتے ہیں۔
تو عبادات میں چونکہ احتیاط کے پہلو کو لیا جاتا ہے تو اس لیے حناف کا یہ قول ہے, امام حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ وطر کے ساتھ سلوک ایسے کیا جائے گا جیسے فرائض والا ہوتا ہے, یعنی قضا پڑھی جائے گی احتیاط کے پہلو کی وجہ سے. فرض سمجھا نہیں جائے گا اس کو, کیونکہ نمازیں تو 5 فرض ہیں, لیکن بالکل اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا, تو اس لیے احتیاطاً وطر کی قضا بھی واجب ہے. تو آپ نے یہ اس 5 نمازیں اور وطر کا اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ اتنے سال کی بنتی ہیں, اور ایک ڈائری میں آپ نوٹ کر لیں. میں ڈائری میں نوٹ کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تجربے پر مبنی ایک حقیقت ہے, مشاہدے پر مبنی, کہ جو صرف حافظے پر چلتے ہیں وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں ساری زندگی, وہ پھر بھول جاتے ہیں کتنی پڑھیں کتنی رہ گئیں. تو آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے کہ بھئی میری فجر کی جیسے سال کی اتنے سال کی نمازیں تو اتنے مہینے اتنے دن, وہ دنوں کے آپ نے کاؤنٹ کر کے لکھ لینا کہ جی میری فجر کی مثال کے بعد 256 نمازیں رہتی ہیں, یا 356 یا 1256 نمازیں میری فجر کی رہتی ہیں. تو آپ نے ایک لکھ لیا اس کو, پھر ظہر کا لکھ لیا, عصر کا لکھ لیا, مغرب عشاء اور وطر کا لکھ لیا آپ نے. اس کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں تو پڑھنے کے اوقات کیا ہیں کہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں, سورج نکلتے وقت, زوال کا وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے, اور ایک غروب آفتاب کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, یعنی غروب سے 20 منٹ پہلے, 15-20 منٹ پہلے, اور فجر میں طلوع آفتاب اور تقریباً 15-20 منٹ کا وقت. یہ وقت اور زوال کے 10 منٹ آپ لگا لیں. اس ٹائم کے علاوہ آپ جب چاہیں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں, اور جون سی چاہیں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے فجر میں آپ عشاء پڑھیں اور عشاء میں فجر پڑھیں, تو جو نماز جب چاہیں آپ پڑھیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اب آپ کے پاس ایک چیز آ جائے گی سامنے کہ میری فجر کی اتنی ہے, ظہر کی اتنی, عصر کی اتنی, مغرب کی, عشاء کی اور وطر کی اتنی. اب آپ کو یہ بھی اختیار ہے, چاہیں تو آپ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں, ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں, عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں, اور اپنی ڈائری میں اس کو مائنس کرتے جائیں, کہ کیونکہ بعض دفعہ جوش چڑھتا ہے, آپ قضاء عمری پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر کچھ دنوں میں جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آپ بھول جاتے ہیں, پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ جوش آتا ہے تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کتنی پڑھی تھی میں نے, تو وہ ساری زندگی آپ کنفیوز رہتے ہو, بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے سستی پیدا کروانے کا. تو آپ نے کیا کیا بھائی, وہ مائنس کرتے رہے. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, 5 نمازوں کے ساتھ 5 پڑھ لیں اور وطر کے ساتھ وطر پڑھ لیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ساری فجر کی نمٹا دیں آپ, اور فجر کے ساتھ فجر کے ساتھ فجر, پھر ظہر کے ساتھ بھی فجر, پھر عصر کے ساتھ بھی فجر. یہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی 1 گھنٹہ متعین کر لیا, بھائی اس میں نے صرف قضاء عمری ہی لوٹانی ہے, تو چاہے پہلے ساری فجر کی پڑھ لیں یا ساری ظہر کی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ظہر کی نماز لمبی ہے اور عصر کی اور عشاء کی لمبی, تو یہ والی پہلے نمٹا دوں, تو ظہر پہلے نمٹا دیں ساری. اور ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں, ہر طرح سے آپ کو اختیار ہے. بس آپ نے وہ جو ایک لکھی ہے نا تعداد, اس میں روز بروز کمی کرنی ہے آپ نے. لہٰذا ان علماء کے نزدیک دلالت النص وہ اس انداز میں بناتے ہیں کہ عذر میں نماز چھوٹی, کسی وجہ سے نماز چھوٹی, اس پر بھی ہمارا دین کہتا ہے قضا کرو. تو جو بلا عذر چھوڑے گا بدرجہ اولا اس کو ہمارا دین کہے گا قضا کرو. تو یہ جو حکم ثابت ہوئے اس کا دلالت النص بناتے ہیں, اور یہ دلالت النص بنا کر وہ یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے بھی نمازیں چھوڑی ہوں گی وہ قضا کرے گا. لہذا استدلال کوئی کمزور نہیں ہے, استدلال مضبوط ہے. دلالت النص کا استدلال کمزور نہیں ہوتا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک طبقہ فقہ حنبلی علماء کا ایک بہت بڑی تعداد رہی ہے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دلالت النص کا استدلال نہیں بنے گا. اس کی وجہ یہ کہ عذر میں نماز چھوڑنا اور جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ہمارے دین میں بہت چیزوں میں فرق ہے. اس لیے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا چاہے ایک نماز ہو, صحابہ کرام تو اس بارے میں اتنے اختلاف رکھتے تھے کہ اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے تھے صحابہ کا ایک طبقہ. یعنی صحابہ کرام کا ایک گروہ ایسا تھا کہ ایک شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی نا, ان کے نزدیک وہ بندہ کافر ہو جائے گا. یہ قول بھی ملتا ہے صحابہ کرام کا, صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کفر چلا جائے گا اس کے اوپر. تو صحابہ کرام کے دور میں ایک طبقہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کو کفر سمجھ رہا ہو تو ہم کبھی بھی اس کو دلالت النص کے اندر داخل کر ہی نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ کسی بھی چیز کا دلالت النص بنانے کے لیے اس میں کم سے کم کفر کا عیب تو نہ جا رہا ہو. لہذا فقہ حنبلی کے جو علماء ہیں وہ کبھی بھی اس کو دلالت النص میں داخل نہیں کرتے, اس بنیاد پر کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ تو مسئلہ ہی اتنا سخت تھا کہ اس کے کفر تک میں قائل تھے, ہم دلالت النص میں کہاں داخل کریں. دوسرا استدلال فقہ حنبلی والے علماء کا یہ بنتا ہے, وہ ذکر کرتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے ہمارے دین میں حرج نہیں رکھا. ایک خاتون ہے, ماہواری کے جب دن آتے ہیں نا, اس کے 10 دن 8 دن 9 دن 7 دن اس کی نمازیں جب وہ نہیں پڑھتی, اس کی قضا ہمارے دین نے نہیں رکھی ہے. اس لیے کہ ہر مہینے 8-10 دن کی قضائیں پڑے گی, سست ہو جائے گی, معاف کر دی نماز, اس کی قضا بھی معاف ادا بھی معاف. لہٰذا اگر ایک شخص ہے وہ 30 سال بعد 40 سال بعد نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے اور ہم اس کو ابھی پڑھتے ساتھ بولیں کہ تو نے پچھلے
40 سال کی بھی نمازیں پڑھنی ہیں، ایسا شخص بالکل حرج میں مبتلا ہوگا، اور 100 میں سے 99 لوگ نہ پچھلی قضا پڑھیں گے، اگلی بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ مشقت محسوس کریں گے۔ یا دن میں 5 پڑھنی ہے، میں نے 40 سال کی بھی پڑھنی ہے، تو وہ 5 کی جگہ دن کے اندر کوشش کر رہا ہوگا 40 نمازیں پڑھنے کی، تو وہ کچھ دن استقامت کرے گا، اس سے زیادہ کر نہیں پائے گا، چھوڑ دے گا۔ اس لیے وہ حرج سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ اس کا دلالت النص نہیں بنا پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علماء کرام کے نزدیک، فقہ حنبلی کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک، اگر جان بوجھ کے کوئی شخص نمازیں چھوڑتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس نے توبہ کی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، بس اب وہ پچھلی قضا نہیں، آگے پابندی کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک جان بوجھ کے نماز جو چھوڑی اس کی بھی قضا کرے گا۔ دونوں موقف کے اوپر قرآن پاک کا صریح حکم موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے، صحابہ اکرام کے دور میں بھی ایسا کوئی تعامل نہیں تھا لوگ جان بوجھ کے نماز چھوڑے ہو۔ یہ خالصتاً اجتہادی مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کو دلالت النص کا استدلال سمجھ میں آتا ہے، وہ اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں، بعض لوگوں کو فقہ حنبلی کا استدلال سمجھ میں آتا ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ میری اپنی ذاتی رائے کے اندر بھی فقہ حنبلی کے علماء کا جو استدلال ہے مجھے وہ زیادہ غالب لگتا ہے، زیادہ دلیل میں مضبوط لگتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں لوگ وقت کی پڑھ لیں، بڑی بات ہے، 40 سال کے پیچھے کہاں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔